اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے عظمت رمضان کے موضوع کے حوالہ سے لیکچر نمبر 6 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا عنوان ہے کلام کا روزہ۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ مریم آیت نمبر 26 مکی سورہ، نزول کے اعتبار سے 44 نمبر پر نازل ہوا اور ترتیب کے لحاظ سے 19 نمبر پر موجود ہے۔ تو سامعین محترم، ہم قرآن مجید کی آیت سے آج کلام کا روزہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو تمام عالمین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ماہ رمضان کے روزہ کو فرض قرار دیا ہے، وہاں اگر کوئی انسان نظر یا منت سے اللہ کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے ٹیک والی جو چیز ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ نے روزے کو بہت زیادہ پریفر کیا ہے۔ تو آج ہم قرآن مجید سے یہ استفادہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم آیت نمبر 26 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكُلِي، پس کھاؤ، وَاشْرَبِي اور پیو، پس کھاؤ اور پیو، وَقَرِّ عَيْنًا اور ٹھنڈی کرو، عَيْنًا اپنی آنکھیں، پس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پھر اگر تو دیکھے من البشر احدا، کسی آدمی کو، کسی بشر کو، پس اگر تو کسی آدمی کو دیکھے، فَقُولِي، تو پس اسے بول، اسے کہہ، انی نذرت للرحمن صوما، تو اسے کہہ دے بے شک میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے، صومن روزہ کی۔ اگر تو کسی انسان کو، کسی آدمی کو دیکھے تو اسے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے۔ فلن اکلم الیوم انسیا، فلن پس ہرگز نہیں، اکلم الیوم آج کلام کروں گی، انسیا کسی آدمی سے، پس آج میں کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بہت زیادہ مشکل، بہت زیادہ مصیبت تھی، چونکہ ان کے ہاں جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب وہ لے آئے تو انہوں نے
اپنے گاؤں واپس جانا تھا، تو اس واپس جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ عرض کر رہی ہے کہ یا اللہ میں کیسے گاؤں جا کر اپنی عصمت، اپنی پاک دامنی کی بات لوگوں سے میں کیسے کروں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو رحمان کے لیے، میرے لیے یعنی اللہ کے لیے روزہ کی نظر منت مانگ، انشاءاللہ مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان مشکل میں ہو تو اللہ کے لیے، رحمان کے لیے روزہ کی منت مانے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلیں، اس کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی۔ تو یہی بات ہے، جب حضرت مریم صلوات اللہ علیہ نے اللہ سے یہ التجا کی تو اللہ نے منت روزہ رحمان کے لیے بولا جو انہوں نے رکھا۔ تو جب وہ اپنے گاؤں واپس گئی تو اب جو لوگ تھے انہوں نے یہ سوال کر دیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما انت امک، اے ہارون کی بہن، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تیری ماں بری تھی۔ یعنی اے ہارون کی بہن، تیرا باپ اور تیری ماں برے نہیں تھے، وہ بہت اچھے تھے۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو نبی کے والدین ہوتے ہیں وہ نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، نبیوں کے والدین بھی نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فَأَشَرَتْ عَلَيْهِ، کیونکہ انہوں نے کلام نہ کرنے کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو جناب مریم علیہ السلام نے فَأَشَرَتْ عَلَيْهِ، پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ گوارا میں کیسے بات کرے گا؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ گوارا میں کیسے بات کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 3 دن کے تھے، قالوا انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، اتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور نبی بن کر آیا ہوں۔ یعنی اللہ کا عبد ہونا، اللہ کی طرف سے کتاب عطا ہونا اور نبی بن کر آنا، یہ سب ڈگری جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آتے ہی یہ سب کچھ عطا کر دیا تھا۔ تو سامعین محترم، قابل ذکر یہ بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جزوی نبی ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلند تر نبی ہیں، تو جب جزوی نبی جب دنیا میں آئے تو وہ عبد بھی ہوتا ہے، وہ کتاب بھی لے کر آتا ہے اور وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ تو جو جناب عیسیٰ کا بھی سردار ہو وہ بھی ان سے بھی بلند ہوگا۔ آج اس آیت کے حوالہ سے کلام کا روزہ، منت، نظر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ منت میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے اور نظر میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے اللہ کے لیے۔ یہی بات ہے کہ ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی کھولتے ہیں، اور اس کا اجر بھی اللہ نے دینا ہوتا ہے۔ تو اب کلام کا روزہ، اس کا بھی بہت مقام ہے کہ انسان اگر چاہے تو اپنی منت میں کلام کا روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو آج ہم کلام کا روزہ قرآن کی آیت سے استفادہ کیا، تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔